بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فواد چودھری کے انکشاف نے ہلچل مچا دی ہے۔ رات گئے کیا بڑا ہنگامہ برپا ہوا ہے، اس حوالے سے انتہائی اہم تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر سب شادیانے بجا رہے ہیں۔ سکرپٹ رائٹر نے ڈبل گیم تو نہیں کی، ایک طرف عمران خان اور دوسری طرف نون لیگی پھٹ پڑے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور گورنر پنجاب کے خلاف ایکشن کا آغاز ہو گیا ہے، اور اسلام آباد کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہیں، چونکہ آج ایک بڑا دہشت گردی کا واقعہ رونما ہوا ہے، جس کے اندر ایک جو سپاہی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، زخمیوں کی صحت یابی فرمائے۔ تو اب اسلام آباد کے اندر ایک تو بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے، اور اس معاملے کے اندر بھی جو سینٹ کا اجلاس صدر پاکستان کو بائی پاس کر کے سینٹ کا جو چیئرمین ہے وہ جس طرح آپریٹ کیا جا رہا ہے، یعنی یہ وہی چیئرمین ہے جو عمران خان کے دور حکومت کے اندر صادق سنجرانی، ان کا جب انتخاب ہوا تھا تو بڑی مبارک بادیاں دی گئی تھی، لیکن وہ عمران خان یا تحریک انصاف کا بندہ نہیں تھا، بلکہ جن کا تھا آج بھی اسی طریقے سے پھرتیاں دکھائی گئی ہیں۔ ایک گھنٹے کے نوٹس پر جو آج سینٹ کا اجلاس ہوا ہے، اسلام آباد کی یونین کونسل کی تعداد چونکہ بڑھانی تھی، اور اصل جو ٹارگٹ ہے وہ الیکشن ملتوی کروانا ہے، اور ایک بڑا انفارچونیٹ واقعہ چونکہ دہشت گردی کا بھی رونما ہو گیا ہے، تو اب دفعہ 144 پورے کیپٹل کے اندر نافذ کر دی گئی ہے۔ اگلے 15 دن کے لیے 5 یا 5 سے زائد افراد، کوئی بھی سیاسی، مذہبی، کسی بھی نوعیت کا جو اجتماع ہے وہ غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ تو اب اس کی جو اگلی جسٹیفیکیشن ہوگی وہ یقیناً بلدیاتی انتخابات سمجھیں کہ وہ بھی ڈیلے ہو گئے ہیں، چونکہ نون لیگ کی حکومت کسی بھی سطح پر مقابلہ کرنے کی پوزیشن کے اندر نہیں ہے، ان کو ہر حال میں ملتوی کروانا ہے۔ تو اب چونکہ پھر کہا جائے گا کمپین کرنے کا وقت نہیں تھا، دفعہ 144 نافذ تھی، لہذا مزید وقت جو ہے وہ درکار ہے۔ تو صرف قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات نہیں بلکہ بلدیاتی انتخابات کو بھی ڈیلے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام نے ان کو جمہوری جوتے مارنے ہیں، اور اس سے ان کو پہلے بھی بڑی تکلیف ہوئی ہے اور آئندہ بھی ہونی ہے۔ گورنر پنجاب کے خلاف آج پنجاب اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے، اور انہوں نے انتہائی مذمت کی ہے جو گزشتہ روز انہوں نے جو ہے وہ کام سر انجام دیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ریاستی و حکومتی ادارے شخصیات ان حدود و قیود کے پابند ہیں جو دستور و قانون طے کرتے ہیں، اور کسی فرد یا ادارے کے لیے ان سے فرار کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وفاق میں برسر پیکار اقتدار امپورٹڈ حکومت دستور و قانون کے خلاف جلغار کیے ہوئے ہے، اور صوبہ پنجاب اس جلغار کا نشانہ بن رہا ہے۔ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ کاف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے۔ صوبے میں ضمیر فروشی اور فلور کراسنگ جیسے شرمناک غیر قانونی ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ گورنر پنجاب نے جو یہ فیل کیا ہے یہ انتہائی گھٹیا ہے، اور انہوں نے صدر پاکستان سے نوٹس لینے کی ڈیمانڈ کی ہے۔ دوسری طرف جو چودھری پرویز الہی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہی اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا تو اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی، اور اس وعدے پر میں قائم ہوں۔ لیکن جو لاٹری چودھری پرویز الہی کی نکلی ہے اس پر سب حیران ہیں، آگے چل کر بات بھی کریں گے۔ پرویز الہی کہتے ہیں گورنر کے خلاف آج صوبائی اسمبلی کی قرارداد اہمیت کی حامل ہے۔ اس قرارداد کی روشنی میں صدر سے درخواست کر رہے ہیں کہ گورنر کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی عمل میں لائی جائے اور فوری طور پر عہدے سے ہٹایا جائے۔ اب یہ چیز تو ایک طرف ہے، دوسری طرف انہوں نے کہا اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ حتمی ہے، عمران خان کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد ہوگا، اور گورنر کے خلاف مس جو ہے وہ آگے انہوں نے کہا کہ حکومت انتخابات سے بھاگنا چاہتی ہے، ہم امپورٹڈ حکومت کو عوام کے کٹہرے میں پیش کریں گے اور حتمی فیصلہ عوام کا ہوگا۔ تو چودھری صاحب کی پانچوں گھی کے اندر ہے، اور آپ دیکھیے کہ آج جو ہے وہ سرخ رو میں ہیں، یعنی وہ وزیر اعلیٰ تھے پہلے بھی، پھر ان کو عارضی وزیر اعلیٰ بھی بنایا گیا گورنر کی طرف سے، پھر آج دوبارہ بحالی بھی ان کی ہو گئی ہے۔ تو وہ تو ہمیشہ سے وزیر اعلیٰ ہی رہے، تو پی ٹی آئی کے جو صوبائی وزرات تھے وہ نکالے گئے تھے، اس فیصلے کے بعد وہ بحال ہوئے ہیں۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے، جو ججز کے ریمارکس ہیں، اس پر اب تک بہت سارے لوگ جو ہے وہ سکتے میں ہے۔ چند دن پہلے نجم سیٹھی نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ براہ راست اب بالکل مداخلت نہیں کرے گی، بلکہ بہت سارا کام جو ہے وہ اب جو عدالتیں ہیں
وہ نپٹا دیا جائے گی۔ اب پتہ نہیں انہوں نے کس کنٹیکسٹ کے اندر یہ بات کی ہے، بہرحال آج ان کا یہ کلپ بہت شیئر ہو رہا ہے۔ تو ہمارے جو معزز ججز ہیں تانیہ ماڈل ٹاؤن اور اس طرح کے کیسز کا فیصلہ چونکہ وہ نہیں ہوا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میں اس وقت بھی اس پر بھی کسی وقت جو ہے وہ آپ کے سامنے حقائق رکھوں گا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر 1.25 لاکھ سے زائد کیسز موجود ہیں، 41 ججز ہیں، 60 ٹوٹل ججز ہوتے ہیں، 19 اسامیاں اب بھی ججز کی خالی ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ بہرحال اب یہاں پر جو ہے وہ اس پورے معاملے کے اندر جو سب سے حیرت ہوئی ہے، یعنی ایک تو آپ دیکھیے کہ تحریک انصاف کا جو مطالبہ ہے، یعنی اسمبلیہ تحلیل کرنے کا، اس کو جو ہے مشروط کر دیا گیا ہے، تو وہ بھی معاملہ رک گیا۔ چودھری صاحب پھر کامیاب، اور اس کے ساتھ ہی یہ کامیابی نون لیگ اور ان پی ڈی ایم کے اتحادیوں کی بھی ہے کہ جناب ہم تو کہتے تھے اسمبلیہ تحلیل نہ کریں، ہمارا بھی یہ مطالبہ تھا، لہذا یہ ڈیلے ہوگا، رمضان کے بعد معاملات جائیں گے، ہم بھی ادھر ہی لے جانا چاہتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی جو انتخابات ہیں وہ جون جولائی کے اندر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس کو اس انداز کے اندر لے کے جانا ہے کہ عمران خان کی فتح نہیں بننے دینا، لیکن کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ کہیں قومی اسمبلی کی 1 سال کی ایکسٹینشن کر کے ملک کو اس جگہ پر پہنچایا جائے جہاں پر دوبارہ یہ اٹھ نہ سکے، خدا نہ خواستہ۔ اس طرح کی باتیں بھی فضل الرحمان جیسے لوگ سوچ رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ نون لیگی یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں نے تنقید بھی کی، تعریف بھی کی، چلے معاملہ بچ گیا۔ بہت سارے ہمارے دوست بڑے سینئر قابل احترام ہیں، عمران ریاض خان، ان کا بھی یہ رائے ہے کہ ان کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جب عدالتیں اور اس طرح کے ادارے طے کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو ایک دن بھی حکومت سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، یعنی بجائے اس کے کہ 11 تک وہ عارضی طور پر گورنر یہاں پر ہوتا، تمام انتظامی مشینری وہ مرضی کی لگا کے رانا ثناء اللہ جو ہے وہ یہاں ایک نئی گیم کر دیتا۔ اس سے بہتر تھا کہ وزیر اعلیٰ چونکہ موجود ہیں، کیبنٹ بھی موجود ہے، لہذا معاملات چلتے رہیں۔ دوسری طرف یہاں تک اب طلعت حسین ہے اور اسی طرح بہت سارے جو نون لیگی صحافی ہیں جن کو چلے میں لونڈا لپاڑا ان کو تو نہیں کہتا لیکن وہ بھی ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو شاید ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وفاق اور پنجاب دونوں میں ان کی حکومت قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اب بیچارے کو کتنی تکلیف ہے نون لیگ کی، اندازہ کریں۔ قابل قبول پرویز الہی ایک مستقل اثاثہ ہیں، وہ اشارے پر چلتے ہیں، رائٹر تبدیل ہوا ہے، سکرپٹ نہیں۔ یعنی اب یہ جنرل عاصم منیر جو نئے آرمی چیف ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یعنی اب ایک طرف تو پی ٹی آئی والوں کو شکوہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہاتھ ہو رہا ہے جنرل باجوہ کے دور میں اب بھی جاری ہے، چونکہ جن افسران پر الزامات ہیں وہ تو ابھی تک اپنے عہدوں پر برقرار ہیں، اور جب تک وہ برقرار ہیں تو یہ چیزیں تو گلے شکوے چلتے رہیں گے۔ اب اسی طریقے سے اب یہاں پر بات ہو رہی ہے نون لیگ والوں کی، اور یہ ایک نہیں ہے، بہت سارے لوگ ججز پر تنقید کر رہے ہیں نون لیگ کی طرف سے بھی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو شاید ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ وفاق اور پنجاب دونوں میں ان کی حکومت ناقابل قبول ہے، اور پرویز الہی ایک مستقل اثاثہ ہے۔ بھائی غیر قانونی کام کیا اس نے، اور ابھی تو عدالت کو اس کو ویسے ہی اتارنا چاہیے، کوئی اس طرح کا حکم دینا چاہیے گورنر کے خلاف، اور شاید آگے چل کر اگر میرٹ کی کوئی بات ہوئی اس ملک کے اندر تو وہ ہو، بجائے اس کے کہ گورنر کی مذمت کریں آپ دوسرے کام پر لگ گئے ہیں اور اتنے لگے ہوئے ہیں۔ اب اجمل جامی نے بڑا زبردست تبصرہ کیا ہے کہ اسمبلی بھی تحلیل نہیں ہوگی اور سرکار بھی بحال، گویا انتہائی عمدہ شاٹ، ٹپا کھانے کے بعد اندر آتی گیند کو کلائیوں کے مدد سے وہ پورا ایک سین کریٹ کیا انہوں نے۔ لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو فواد چودھری انہوں نے بڑی خطرناک بات کی ہے، معذرت چاہتا ہوں یہ بات چونکہ میں بھول گیا، لیٹ جو ہے وہ آئی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بڑی عام بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں کل عبداللہ سنبل جن کو تعینات کیا گیا تھا، اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان سے زبردستی سائن کروائے گئے، اور وہ کون تھے جو ان سے زبردستی سائن کروا رہے تھے؟ ان کو کمرے میں بند کروایا گیا، یعنی بند کیا گیا، زبردستی سائن کروائے گئے، یہ دعویٰ کیا ہے۔ اور یہ بڑی خطرناک بات ہے اگر یہ سارا جو ہنگامہ رات گئے کل ہوتا رہا ہے تو اب یہاں پر وہ کہتے ہیں
کہ ہمیں جو انڈرٹیکنگ دی ہے وہ یہ ہے کہ اگلی تاریخ تک اسمبلی تحلیل نہیں کی جائے گی. ہم نے عدالت کہنے پر انڈرٹیکنگ دی ہے، یعنی بیان حلفی، کہ اگلی تاریخ تک اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے. گورنر کا اعتماد کہ ووٹ کا بھی شوق پورا کر دیں گے. آپ 1 ہفتہ لیں، 2 ہفتے اسمبلیاں تحلیل ہو کر رہیں گی. عدالت میں ہمارا موقف درست ثابت ہوا ہے. عدالت نے گورنر کے نوٹیفکیشن کو معطل کر دیا. اسپیکر کو کہا آپ اجلاس بلائیں اور وزیر اعلیٰ کا اعتماد کا ووٹ لیں، لیکن اسپیکر کہہ رہا ہے کہ منظور وٹو کے معاملے کی طرح اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے گورنر کو 10 روز کا وقفہ دینا چاہیے. کہا جا رہا ہے کہ چیف سیکرٹری نوٹیفکیشن جاری کرنے کے حق میں نہیں تھے. وہ کلیئر تھے کہ نوٹیفکیشن نہیں ہو سکتا. انہوں نے گورنر کو لیٹر لکھ کر اس پر قانونی رہنمائی چاہیے لکھا، لیکن چیف سیکرٹری کو ان کی آفس میں بند کر دیا گیا اور زبردستی دستخط کروائے گئے. صوبے کے سب سے بڑے بیوروکریٹ کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ امید ہے وہ خود آ کر بتائیں گے. وہ کہتے ہیں کس نے کیا ہے، اور امید ہے کہ وہ خود آ کر بتائیں گے کہ کس نے ان کو مجبور کیا کہ وہ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کریں. چونکہ چیف سیکرٹری جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے انڈر تھا اور گورنر کے کہنے پر یہ جو سارا ہوا ہے. دیکھتے ہیں چیف سیکرٹری یہ سب بتاتے میں کتنا وقت لیتے ہیں. اسمبلی نے قرارداد منظور کی کہ گورنر پنجاب کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی ہونی چاہیے. تو یہ جو ایک بڑی عجیب صورتحال ہوئی ہے کہ چیف سیکرٹری اپوائنٹ ہوتے ہیں نئے، اور اس کے بعد یعنی وہ قریبی ہیں آئی جی بھی اور چیف سیکرٹری بھی پرویز الہی صاحب کے، لیکن اس کے بعد ان کو مبینہ طور پر بند کر دیا جاتا ہے کمرے میں زبردستی. اب یہ نون لیگ والوں نے کی، یہ مقتدر حلقوں پر الزام لگایا جا رہا ہے. صورتحال بہرحال یہ انتہائی گمبھیر ہے اور اس کی تحقیقات بہرحال ہونی چاہیے، لیکن کون کرے گا اس ملک کے اندر؟ اور جو تماشے پہلے ہی بنے ہوئے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سکرپٹ رائٹر اس نے ڈبل گیم کی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ. پرویز الہی کی پانچوں گھی میں ہوئی ہیں اور اس سارے معاملے پر جو ہے یہ دلچسپ صورتحال ہے اور ادارے کس طرح زبردست طریقے سے کام چلاتے ہیں، یہ اس کا داد دینی پڑے گی. اجازت دیجیے گا.